حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج دے محمد. عزاداران سیدۃ نساء العالمین، ایام فاطمیہ کی آخری مجلس ہے اور 3 جمادی الثانی روز شہادت سیدہ سلام اللہ علیہا. یقیناً خدا آپ کی اور جنہوں نے مجلس کا انعقاد کیا اور جو بھی اس مجلس میں اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی ادا کر رہے تھے، ان سب کو بی اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ ان کی اطاعت کر سکیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں اور انہی کے راستے پر اپنی جانوں کے قربانیاں پیش کر سکیں. زندگی خدا کی طرف سے دی گئی نعمت ہے اور خدا اس نعمت کا سوال کرے گا. اور زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، بار بار زندگی نہیں ملتی. ظاہراً بہت تھوڑی سی ہے، لیکن خدا نے اس تھوڑے میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے کہ اگر انسان اس کو درک کر لے، سمجھ لے، تو اس چند لمحوں کو جو عالم برزخ کے لیے لمحہ ہی ہے، اس میں اپنی آخرت اور ابدی سفر کو طے کر سکتا ہے. خدا نے انسان کے وجود میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمال تک پہنچانے میں خدا کے لطف کا، ایک کرم کا محتاج ہے. بس خدا انسان کو اس کے قدموں سے، گناہوں سے بچاتا ہے. خدا اسے ایک جانور کو کبھی کچھ کھلانے سے بچا دیتا ہے. خدا ہے. اصفہان کے بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن جب نجف میں پڑھتے تھے تو مشکلات میں تھے، ظاہری پریشانیاں تھی زندگی میں. کئی دن سے کھانا نہیں کھا پائے تھے صحیح طرح، بمشکل کہیں سے کچھ ملا، کچھ گوشت لے کر آ رہے تھے کہ جا کر بنائیں گے. جیسے ہی جا رہے تھے تو دیکھا رستے میں ایک کتا جو ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی جسم کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اور وہ اپنے بچوں کو غذا دینے سے قاصر ہے. تو ان کو اس کے اوپر حیا آ گئی کہ یہ خود ویسے بھی کچھ دن سے نہیں کھا رہے، چلو اسی کو دے دیتے ہیں. اور وہ جو تھا وہ اسی کو دے دیا اور اس نے کھایا اور اس کی اندر طاقت آئی. اور کہتے ہیں کہ خدا نے اس کے بعد ان کو اتنا عطا کیا کہ اصفہان کا جو سلطان تھا وہ بغیر ان کی اجازت کے کوئی کام نہیں کرتا تھا. رزق فراوان دیا، عزت فراوان دی، طاقت فراوان دی، صرف ایک نیکی سے.
خدا کریم ہے، خدا آپ سے بڑے بڑے سودے نہیں مانگتا. خدا تو بہت چھوٹے طریقے سے انسان کو خرید لیتا ہے. اب یہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ خدا کب خرید لے گا. اس لیے روایات کہتی ہیں کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو اور کسی گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، گناہ گناہ ہے. خدا کی بارگاہ میں چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں کر رہے ہو. اصل چیز اس کے وجود کی وجہ سے تعین ہے. نیکی بڑی کرنا چھوٹی کرنا نہیں ہے. تم بہت کچھ نہیں دے سکتے، تم تھوڑا سا دے دو، خدا قبول کرے گا. وہ ایک بہت مشہور واقعہ کہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کافی پریشان تھا اور اس کو ایک کوئی بزرگ ملا تو اس نے کہا آؤ. بھوکھا تھا. اس نے بولا چلو میرے ساتھ مچھلیاں پکڑو. اس نے بولا میں بھوکھا ہوں اور یہ مجھے مچھلیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کہا چلو لے گا. مچھلی انہوں نے خود پکڑی اور اس کو دے دی کہ جاؤ اور جو ہے وہ اس کو اپنے لیے کچھ کر لو. انہوں نے اس سے لے کر کچھ 2 روٹیاں لے لی اور لے کر جا رہے تھے تو دیکھا کوئی راستے میں وہ فقیر خاتون رو رہی ہیں، بچے ہیں ساتھ. تو ان روتا ہوا دیکھ کر اپنی غربت کو چھوڑا، انہوں نے وہ روٹیاں اس کو دے دی. آنسو بھی دے رہی ہے، اس کے آنسو بھی پوچھ لیے. جیسے ہی آگے بڑھے تو ایک منادی ندا کر رہا تھا کہ فلانا فلانا شخص کہاں ہے. یہ خود تھا. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا تمہارے والد نے بہت عرصے پہلے مجھے کچھ رکھوایا تھا اور وہ تو دنیا سے چلے گئے، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، یہ مال تمہارا ہے. اب اچانک سے اتنی مال آ گیا. اچھا خیر و برکت تھی، دینے کا ہاتھ تھا، دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا. ایک دفعہ خواب میں دیکھتا ہے کہ روز قیامت ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے. حساب کتاب شروع ہوا. اب اتنی نیکیاں، اتنا سب کچھ جب پلڑے میں ڈالا گیا تو اعمال کم ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ جو سب دیتے تھے اس میں کہیں نہ کہیں ریاکاری تھی. چاہتے تھے کہ لوگ بولیں کہ یہ بہت سخی ہے، یہ دینے والا ہے دینے والا ہے. تو کہا یہ تو اعمال پورے نہیں ہیں، مشکل ہے اس کا جنت میں جانا. تو ملائکہ نے سوال کیا کہ کوئی اور عمل اس کا باقی ہے؟ کہا ہاں وہ 2 روٹیاں باقی ہیں جو اس نے کسی غریب کو دی تھیں، وہ لاؤ. جب وہ 2 روٹیاں رکھی گئیں تو اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو 2 دی تھیں وہ بغیر کسی ملاوٹ کے تھیں، خالص تھیں، اخلاص تھا، صرف خدا کی خاطر دیا جا رہا ہے. اب خدا یہ نہیں دیکھتا کہ تم کیا دے رہے ہو، دے کیسے رہے ہو، خدا یہ دیکھتا ہے. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ قرآن جن کی تعریف کر رہا ہے کہ انہوں نے خدا کی راہ میں کیا دے دیا، سورتیں نازل ہو گئیں، کیا دیا انہوں نے. ظاہراً دیکھیں تو کیا دیا ہے؟ روٹیاں دی، آٹا لایا گیا، اس کو آٹا بنایا گیا، روٹیاں بنائی گئیں، روٹیاں دی. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 دن یہ روٹیاں دے رہے تھے. اب ظاہراً دیکھیں تو روٹی ہے، لیکن رسول خدا روایت کہتی ہے جب رسول خدا تیسرے دن آئے اور یہ تینوں دن خدا کی راہ میں دے رہے تھے تو کہا حسنین اتنے کمزور تھے کہ لرز رہے تھے خدا کی خاطر. اب یہاں جب خدا دیکھتا ہے تو خدا پھر اپنی بارگاہ سے عطا کرتا ہے اور خدا اتنا ان کو قبول کرتا ہے کہ قرآن کی صورتیں نازل کرتا ہے. اب یہی کمال کیا ہے کہ 2 اخلاص کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں عزیزان محترم کہ اس مادی دور میں، اور حدیث بھی ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، کہ جو تم خدا کی راہ میں دو گے وہ باقی رہ جائے گا.
وہی باقی جو تم سنبھالتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ بچے گا، وہ نہیں بچے گا. جو تم نے دیا ہے وہ باقی ہے اس کی راہ میں. اب یہاں پر انسان کو دیکھنے کا ویژن چاہیے کہ میں کیا بچا رہا ہوں اور کیا دے رہا ہوں. اور سب سے جو انسان کی قیمتی چیز ہے خدا اسے مانگتا ہے. انسان مال دے دیتا ہے، چیزیں دے دیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو دینا مشکل ہو جاتا ہے. اور خدا اور اس کے اولیاء انسان سے اس کا وجود مانگتے ہیں. ہمیں جو اتنی مجلس سنتے ہیں، عزاداری سنتے ہیں، کربلا بار بار سنائی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اس نقطے پر آ جائیں کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی راہ میں دیں. خدا ہم سے یہی مانگتا ہے. اصل ہم اگر خدا کو دے بھی دے تو ہم کوئی بڑا کام نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ہیں ہی خدا کے. ہم اگر اس کو اپنے آپ کو دے بھی دیتے ہیں تو ہم نے کوئی باہر سے چیز لا کے تھوڑی دی ہے اس کو، یا ہم خود مالک بھی نہیں تھے اس کے. اصل مالک بھی وہی ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہم جو اس کا اپنا ہے اسے دے کر خود کمال پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ نقطہ ظریف ہے کہ تمہیں کوئی اور کچھ دے اور بولے کہ واپس دے دو مجھے، تو آپ بولیں گے کمال تو نہیں ہے، یہ تو چیز تھی آپ کی. کہا ہاں چیز میری ہے، مالک میں ہوں، لیکن میں تمہیں کمال پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. میں تمہیں لے کر اس مقام پہ آنا چاہتا ہوں، ورنہ مجھے اصل ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. خدا قرآن میں ہمیں کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو میرے، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. تم سب محتاج ہو، تم سب فقیر ہو میرے. اب جب ہم محتاج ہیں اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو، اور مطلب یہ میں جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو بڑا کرتی ہے. آج جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث میں کون سی شخصیتیں اتنی بزرگ ہیں، کون لوگ تاریخ میں یا ادوار میں گزرتے ہوئے کون اتنے بزرگ تھے؟ کیا ان کے پاس بہت ثروت مند تھے، بہت خزانے تھے، بہت دولتی؟ نہیں. وہ جس نے اپنے آپ کو پروردگار کو دے دیا وہ تاریخ میں بلند ہو گیا. اگر آپ پیچھے کی طرف پلٹنا شروع کر دیں تو آپ کو بڑے بڑے عامر، آپ کو بڑے بڑے سلطان یاد نہیں رہتے، آپ کو اولیاء خدا یاد رہتے ہیں صرف. اور وہی آپ کے وجود پہ اثر ڈالتے ہیں، اور وہ اپنے زمانے سے نکل کر ٹائم اسپیس کو بریک کر کر آپ کے وجود کو بھی ہلاتے ہیں. اب جتنے بھی اولیاء خدا ہیں اس میں افضل انبیاء اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کس زمانے میں تھے؟ کتنا عرصہ ہو گیا، کتنا زمانہ ہو گیا. اب ائمہ کو دیکھیں کتنا ہو گیا، آخری امام 250 سال، میکسیمم تو 250 سال تک ہیں ٹوٹل، پھر امام غیبت میں چلے گئے. لیکن آپ اگر ابھی بھی کسی امام کی زیارت پہ چلے جاتے ہیں تو نہ صرف امام آپ کو باطنی بلکہ آپ کو ظاہری کمال بھی دے دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی امام کو گئے ہوئے مطلب 1200 سال ہو گئے، 1300 سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے مولا، پھر بھی مگر آپ ابھی بھی زیارت پہ جائیں، وہ زیارت آپ کو ظاہری بھی اور باطنی بھی کمال دیتی ہے. انسان ظاہری طور پر بھی اچھا ہو جاتا ہے، اس کا وجود نورانی. کتنے لوگ دنیا میں آپ کو ملتے ہیں کہ بس ایک زیارت پہ گئے زندگی بدل گئی. ایسے کیا چیز تھی؟ کوئی آیا، کسی نے روکا، کسی نے جھنجھوڑا؟ نہیں، اس وجود نے جو محیط ہے بس اس نفس کے قریب سے گزرا ہے، بس ختم. ہم اس نفس کے قریب سے گزرتے ہیں جب ہم جاتے ہیں، بس ہم جو قریب سے گزرتے ہیں تو ہمارا وجود انقلاب، ریولوشن تبدیل ہو جاتا ہے. کتنے جوان کہتے ہیں میں کربلا زیارت پہ گیا، واپس آیا، نمازیں پڑھ رہا ہوں، عبادت گزار ہو گیا ہوں، میں نے فلانی چیز چھوڑ دی ہے. کسی نے کہا؟ کسی نے روکا؟ نہیں.
وجود اثرات مرتب کر رہا ہے. زمانہ اور مکان روک نہیں سکتا اس وجود کو. کیوں کمال پر ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کو دیا ہے. یہاں امام سید الشہداء نے اپنے آپ کو خدا کو دیا. جب خدا کو دیا تو خدا نے سب امام کو دے دیا ہے. اب چاہے کروڑوں لوگ آئیں، چاہے جتنے بھی آئیں، اور زمانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کربلا کی وسعت ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. ظاہر کربلا وہی ہے. کربلا میں ہزاروں سے زیادہ، لاکھوں سے زیادہ لوگ ویسے ظاہر من نہیں آ سکتے، لیکن اس دن کربلا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اور کروڑوں لوگ سما جاتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی مکان اور زمان سے بالا تر امام حسین کر دیتا ہے، بالا تر کر دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل وہ بلند کر دیتا ہے. پوری روایت بھی ہے کہ جو کربلا کی زیارت پہ جاتا ہے، جتنے دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، جتنے بھی دن جاتا ہے، یہ دن اس کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر اگر 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 6 مہینے، 4 دن زندگی تھی، تو یہ جو 4 دن گیا ہے یہ بونس ہے. یہ 4 دن کاؤنٹ کہتے ہیں نہیں ہوتے. کیوں کاؤنٹ نہیں ہوتے؟ میرے پروردگار کیوں کاؤنٹ نہیں ہو رہے؟ مطلب ایسا کیا ہے وہاں پہ؟ سورج بھی ہے، روشنی بھی ہے، دن بھی گر رہا ہے، 24 گھنٹے بھی ہو رہے ہیں، تو ٹائم تو گزر رہا ہے، تو کیوں نہیں کاؤنٹ ہو رہے؟ ہاں نہیں، وہ وادی عشق کی وادی ہے. اس میں جو وارد ہو جاتا ہے اسے مکان اور زمان سے باہر نکال لیا جاتا ہے. وہ یہ کمال ہے. یہ کیسا کمال ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں عبد الہی ہے. وہ زمین عابدوں کی زمین ہے. وہاں اپنے وجودوں کو خدا کی خاطر بیچا گیا ہے. اور وہ صرف خود کمال پہ نہیں، بلکہ وہ کروڑوں کو کمال پہ لے کے جا رہے ہیں. کروڑوں کو. قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. خدا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں خدا تک لے کے جانا چاہتے ہیں. ان کی زندگی کا اصل ہدف لا الہ الا اللہ ہے. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم خدا تک کتنے قریب ہیں. ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، ظاہر ہے، وہ بھی اس سے انکار کوئی. لیکن یہ ایک خدا میری زندگی میں کہاں ہے؟ میں اس خدا کے کتنے قریب ہوں؟ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہمیں اپنے اعمال کو، اپنی رفتار کو، کردار سے پتہ چلے کہ آدمی خدا سے کتنی محبت کرتا ہے، خدا کا کتنا انسان خدا کی خاطر، خدا کے لیے جی رہا ہے کہ نہیں جی رہا. اب کیسے آپ کمپیئر کریں؟ ہم اپنے آپ کو کیسے کوئی تو اسکینر ہو، مشین ہو کہ میں اپنی اور اپنے خدا کے معاملات کو چیک کروں. تو سب سے آسان نماز ہے. اگر اذان پر میں پریشان ہوتا ہوں کہ خالق کی آواز اور خالق مجھے بلا رہا ہے، تو جتنی تڑپ آپ کو نماز کے وقت پہ ہوتی ہے اتنے آپ خدا کے قریب ہیں. اب نہ میں آپ کو ڈیفائن کر سکتا ہوں، نہ آپ مجھے ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. بس آپ کی تڑپ کتنی ہے. کیونکہ بھئی اس سے آسان عبادت کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ وافر عبادت کوئی نہیں ہے. خوب حج، وہی شاید استطاعت نہیں ہے، انسان حج نہیں کر سکتا. روزے ہو سکتا ہے مریض ہو سکتا ہے مشکل ہو، کہیں ہو، لیکن چلیں وہ بھی سال میں ایک دفعہ ہے. لیکن یہ تو روز ہے، 5 وقت میں ہے. اب آپ کی بے چینی آپ کو بتائے گی، اور یہ بے چینی کا آپ اس وقت احساس کریں کہ جب آپ کسی اور شہر جائیں، کسی اور ملک جائیں، اور وہاں آپ پہنچیں تو آپ
سوال اپنے میزبان سے یا جہاں پہ ہوں کیا پوچھیں گے؟ کہ رات کو سونے لگا ہوں، کیا پوچھیں گے؟ فجر کی اذان کتنے بجے ہے؟ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ اگر یہ بے چینی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ تڑپتے ہیں کہ میں وقت سے پہلے اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچوں. یہیں سے تو پتہ چلے گا. اور کیسے پتہ چلے گا؟ اور آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ میں پروردگار تجھ سے محبت کرتا ہوں؟ اور محبت کہاں دکھائیں؟ کہیں تو شو تو کرنی ہے نا. اب آپ کسی سے کہیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے اطاعت کرتا ہوں، ماں باپ سے میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، وہ کہیں گے بیٹا میری بات تو سنتے نہیں ہو، احترام کیسا؟ میری بات تو سنتے نہیں ہو، پھر احترام کیسا؟ بیوی سے انسان محبت کا اظہار کرے اور کبھی پریکٹیکلی کوئی چیز کرے ہی نہیں تو وہ بھی کہے کہ یہ باتیں کرتا ہے. بچے سے آپ بولتے رہیں بیٹا تم بہت اچھے ہو، تمہارے لیے میں یہ لاؤں گا، تمہیں یہ لاؤں گا، اور کبھی آپ نے اس کو کبھی موٹیویٹ ہی نہیں کیا، کوئی تحفہ نہیں دیا، تو وہ کیا بولے گا؟ یہ سب ہوائیں ہیں، یہ باتیں ہیں. خوب پروردگار بھی عمل مانگ رہا ہے کہ بھائی تم اتنے دعوے دار ہو کہ تم میرے علاوہ کسی کو مالک نہیں مانتے اپنا اور اپنے آپ کو میرا بندہ مانتے ہو، تو آؤ آؤ. کیوں منتظر ہوتے ہو کہ کوئی تمہیں خود کہے کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کتنی شرمندگی ہو بندے کو. یعنی عاشق کو تو مر جانا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کہے اس کو کہ محبوب تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم متوجہ نہیں تھے. اب علماء بیان کرتے ہیں تمثیل مثالوں سے لیلا مجنو کی داستانوں کو. مجنو ایک شہر پہنچا اور اس نے بولا کہ لیلا کہاں ہے؟ تو کس نے بولا کہ تم کون ہو؟ کہا مجنو ہوں. کہا تم مجنو ہو اور تم لیلا کا پتہ پوچھ رہے ہو؟ تمہیں تو پتا ہونا چاہیے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو تم مجنو نہیں ہو. پہنچ گیا دروازے پہ، مجنو پہنچ گیا، مجنو تھا، پہنچ گیا، دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں. پھر آواز آئی ابھی تک میں ہی ہو، یعنی ابھی تک میں پھنسے ہوئے ہو. پھر کئی عرصے بعد واپس آیا، کہا کون؟ کہا تم. یعنی یہاں ختم ہونا پڑتا ہے کہ انسان فنا ہو جائے کس پر؟ خالق پر. اصلا اپنے وجود کو دیکھے ہی نہیں، صرف جلوہ الہی نظر آئے، اس آیات الہی نظر آئیں، اسے ذکر سنائی دے. ہمارے استاد بیان کرتے تھے کہ ایک شخص کا دوست تھا جو ایک دروس میں جاتا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے بھی درس میں لے کے جاؤ. اس نے کہا وہ درس تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. کہا نہیں ایسی کیسی بات ہے، مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا، میں بھی جاؤں گا. لے گیا، اصرار کیا. درس میں بیٹھے ہوئے تھے، استاد بیٹھے، شاگرد بیٹھے. 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ خاموشی، کوئی گفتگو نہیں، کوئی کلام نہیں. آدھا گھنٹہ گزرا، کہا درس ختم ہو گیا. اب یہ باہر نکلا، بولا یار یہ کون سا درس ہے؟ نہ کچھ کہا گیا، نہ کچھ بتایا گیا. اب چلتا ہوا جا رہا ہے اور وہ استاد بھی آگے آگے جا رہے. تو اس نے دیکھا کہ راستے میں جو پودے لگے ہوئے ہیں ان پودوں میں سے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں. اس استاد نے مڑ کر کہا ابھی بھی کسی درس کی ضرورت ہے؟ یعنی جب انسان کا وجود کائنات کے ذکر کو سننے لگے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہر چیز زمین اور آسمان کی اس کی تسبیح کر رہی ہے. اصل تو یہی درس ہے. اب یہاں پر ملائکہ نور الہی کو عرش الہی پر، اللہ اکبر کیا حدیث ہے، کچھ نور کو دیکھا ملائکہ نے عرش پہ، اور اس سے پہلے کہ ان نوروں کو سجدہ کرنے لگتے ان انوار نے تسبیح اور تمجید شروع کر دی.
ان انوار نے، اور اس تسبیح اور تمجید سے ملائکہ نے سیکھا کہ خدا کی تسبیح کیسے کرنی ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ، یعنی ان انوار نے ملائکہ کو سکھایا کہ تسبیح کیسے کرنی ہے، ذکر کیسے کرنا ہے۔ یہ جو پوری کائنات ذکر کر رہی ہے، یہ ذکر ان انوار کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے تسبیح پڑھی ہے، تبھی پوری کائنات تسبیح پڑھ رہی ہے۔ اب آپ جتنے امام کے قریب ہوں گے آپ کو یہ تسبیحاں سنائی دیں گی۔ وہ بلند کریں اپنے آپ کو۔ اب انسان اگر اپنی زندگی میں ان اذکاروں کو نہ سن پائے تو پھر اس نے کیا سنا؟ دنیا جان کی باتیں سن رہا ہے، تہمتیں سن رہا ہے، غیبتیں سن رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سن رہا ہے، لیکن ان ذکروں کو نہیں سن رہا جسے کائنات کر رہی ہے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جو اس مقام پہ تھے، کہ جو خود کہتے ہیں کہ جب ظہور ہوگا تو جو امام سے سوال پوچھے جائیں گے میں ان سوالوں کو جانتا ہوں۔ اس مقام پر پہ کہاں سے حاصل کیا؟ فجر سے پہلے 1 گھنٹہ نجف کے نغلستان میں نماز تہجد کی، قیام اور قعود میں۔ خود کہتے ہیں کہ جب میں پڑھتا تھا تو میرا آس پاس سب منقطع ہو جاتا تھا اور مجھے عرش الہی کے اذکار سنائی دیتے تھے۔ خوب انسان پہنچ سکتا ہے اس مقام پر، کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ خدا نے منع تو نہیں کیا۔ خوب جب آپ اپنے آپ کو دنیا سے خالی کریں گے، اور ہمارے ایک بزرگ بڑی اچھی بات کہتے تھے، جب تمہارے شکم دنیا کی غزالتوں سے خالی ہوں گے تو تمہیں آسمانوں کے ذکر سنائی دیں گے۔ اب انسان نے تو پر اتنا کیا ہوا اپنے آپ کو، جو ہے کھاؤ، اب یہ بھی نہیں پتا حلال ہے حرام ہے، شبہے کا ہے، کنفیوژن ہے۔ کتنا انسان کو احتیاط کرنی پڑتی ہے کھانے پینے کے معاملات میں۔ اس لیے احکامات ہیں کہ رات کو کتنا کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے، لیکن یہ چھوٹی سی چیزیں، میرا وقت نہیں کہ میں ان آداب کا ذکر کرتا جو حضرت سیدہ نے کھانے کے لیے کہے ہیں۔ بس ایک جملہ کہوں گا اگر آپ درک کر جائیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جب لقمہ تمہارے ہاتھ میں ہو بس تصور کرو کہ یہ لقمہ یہاں تک پہنچا کیسے ہے۔ اب اگر کوئی سبزی ہے مثلا، یا اگر کوئی گوشت بھی ہے تو یہ سبزی کیسے نکلی ہوگی؟ یعنی اتنا تیزی سے تصور کرو کہ خدا نے روشنی بھیجی، پانی بھیجا، زمین زرخیز کی، زمین سے یہ باہر نکلا، یہ تناور درخت بنا، یا یہ پھل بنا، یا یہ سبزی بنی، پھر کتنے جگہوں سے ہوتی ہوئی تم تک پہنچی ہے اور یہ تم کھا رہے ہو۔ اگر تم ایک لقمے پر نگاہ کرو تو تم معرفت الہی کو درک کر سکتے ہو۔ ایک لقمہ انسان کا معرفت دے سکتا ہے۔ اور اگر انسان واقعاً جب بھی کھا رہا ہو، عزیزان محترم، یہ چھوٹی چھوٹی سی سادی باتیں ہیں، یہی رائے حل ہیں کہ جب آپ کھا رہے ہیں تو آپ خدا سے دعا کیا کریں کہ پروردگار جو میں کھا رہا ہوں اس کو طاقت میں بدلنا، اور کیوں؟ تاکہ میں تیری عبادت میں کھڑا ہو پاؤں۔ یعنی جو مجھے میں کھا رہا ہوں، جو مجھے طاقت دے، کیوں دے؟ کہ میں تیری عبادت میں کھڑا ہو پاؤں، نہ کہ یہ کھا کر تیری بارگاہ میں گناہ کروں۔ اب انسان اگر مریض ہوتا ہے، بیمار ہے، ضعیف ہے، تو گناہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتا آدمی، کیونکہ گناہ کی ساقت ہی نہیں رکھتا۔ لیکن جب سالم ہے تو کوتاہی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو استغفار کرے کہ خدا طاقت دے مگر عبادت کے لیے۔ قیام کے جوان ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ جوان ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں۔ علامہ امینی دمشق میں گئے تو دوسرے فرقوں کے علماء بھی موجود تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ مولا متقیان کے بارے میں کچھ زیادہ بڑھا چڑھا کے بولتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کہتے ہیں ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے وہ نوافل،
تو یہ کیسے آدمی پڑھ سکتا ہے ایک رات میں اتنے؟ تو علامہ امینی نے بولا کہ وہ تو امام تھے، یہ تو میں پڑھ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پڑھیے، انہوں نے شروع کر دی۔ ابھی آدھی رات گزری تھی تو پتہ نہیں کتنی 100 رکعتیں ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ روک دیں، آپ تو پڑھ لیں، آپ نے پڑھ لی تو آپ کو شاید علم نہ ہو، علامہ امینی کی ٹانگ میں تکلیف تھی، ایک ٹانگ میں، اور اسی تکلیف کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی 1000 رکعتیں نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے کہا کہ امام جانے اور 1000 رکعتیں جانے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ اور جانے محترم علامہ امینی کیا فرماتے ہیں کہ امام جانے اور 1000 رکعتیں جانے۔ اب امام کے ماننے والے جوانوں کو کم از کم 1% تو رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ 1000 رکعتوں کا 1% کتنا ہوا؟ تو 10 رکعتیں تو پڑھیں مولا کے ماننے والے، جوان ہیں، خدا نخواستہ نہ بیماری ہے، نہ ٹانگوں میں درد ہے، نہ کچھ ہے، 1% تو ولایت کو فالو کریں۔ وہ اصل تو نعرہ یہی ہے نا کہ جب آپ رات کو کھڑے ہوں اور آپ کو نیند آ رہی ہو، تھکاوٹ ہو رہی ہو، وہاں پھر آپ کہیں کہ نہیں میں تو عاشق امیر المومنین ہوں، میرا مولا خدا تیری بارگاہ میں کھڑا ہوتا تھا، ظلم تو نفسی کی صدائیں ہیں، دعائیں ہیں، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اب آپ بندگی انہی سے سیکھ سکتے ہیں نا، اور کون سکھائے گا بندگی؟ خود کہتے ہیں کہ تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہمارے بغیر۔ عزیزان محترم، خوب اپنی زندگیاں ایسی گزاریں، یہ جوانی میں موقع ہے، پھر نہیں ملے گا موقع۔ اور جس نے جوانی میں خدا کے لیے کھڑا ہو گیا، اسے پھر زندگی ہلا۔ المومن جبل الراسخ ہے، مومن ایک محکم پہاڑ کی طرح ہے، بن جائے گا، اور اتنا اس کے وجود سے نور نکلے گا۔ دیکھیں، خود جنت میں جانا کمال نہیں ہے کوئی کہ آپ خود جنت میں چلے جائیں، کمال یہ ہے آپ اپنے ساتھ 100 کو لے کے جائیں، یعنی آپ اس قابل ہوں کہ آپ بولیں میں 100 کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ کیسے ہوگا؟ وہ تبھی ہوگا کہ جب رات کی تاریکی میں آپ ایسے چمکیں کہ ملائکہ آپ کو دیکھیں کہ دیکھو روئے زمین پر خالق کے بندے عبادت میں چمک رہے ہیں۔ اب یہی بندگی ہے عزیزان محترم، کوئی ہارڈ فارمولا نہیں ہے، دین سخت نہیں ہے، اتنا دین آسان ہے، ہم نے سخت بنا دیا ہے، دین آسان ہے۔ جب آپ اس کی بارگاہ میں اٹھیں گے تو آپ دن میں سارے کام صحیح کریں گے، یہ آپ یاد رکھ لیں۔ اور ظاہر ہے آپ کو خود شرم آئے گی، بولے یار میں رات کو خدا کی عبادت بھی کر رہا تھا، صبح کسی کا حق کھا رہا ہوں، کیسے کھائیں گے آپ؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یا یوں کہیں کہ یہ رات کی عبادت خود گناہوں سے دور کر دے گی، خود گناہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، یہ امام فرمایا، امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہروں پر نور آئے تو تہجد کی نماز پڑھو۔ یہ چہرے کو نورانی کریں گے تو روح کو تو پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے یہ۔ خوب انسان جب اس طرح تربیت یافتہ ہو، اور جب آپ کا بچہ آپ کو یہ دیکھتا ہو کہ میرا باپ رات کی تاریکی میں کسی کو سجدے کرتا ہے، کیا بچے کی تربیت ہوگی؟ خود سوچیں آپ۔ اللہ اکبر، عشق یہی ہے، کچھ نہیں کام آئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب رہ جائے گا یہیں، وہی ہے وہی رہے گا۔ اسی کے پاس آئیں، اسی کی بارگاہ میں آئیں۔ زندگی کے جو مشکلات اور یہ معاملات ہیں، یہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سارے خزانے اسی کے ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے وہ دیں اسے، وہ خزانہ، وہ قلب
آپ کا ہے، اسے آپ کا قلب چاہیے۔ آیت اللہ غازی طباطبائی بیان کرتے تھے کہ دل جو ہے وہ صرف خدا کے لیے ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دینا۔ اسے نہیں ہے کہ اس کا ایک کمرہ کسی اور کو دے دوں، ایک کمرہ کسی اور کو دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پورا کا پورا چاہیے، پورا دیں خدا کو۔ پھر دیکھیں آپ دنیا کہاں ہوتی ہے، آپ کے پیچھے، آگے، دائیں بائیں، سب۔ اور اس کا اصل ہدف ہی یہی ہے کہ جب آپ خدا کی طرف بڑھیں گے تو خدا آپ کو آپ کا وظیفہ یاد دلا دے گا۔ دیکھیں تمہارا مقصد اس وقت امام کی نوکری ہے، تم نے امام کی نوکری کرنی ہے، کیونکہ خدا کو روئے زمین پر سب سے زیادہ عزیز یوسف زہرا ہے۔ یہ خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے، خدا کا پسندیدی ہستی ہے۔ ائمہ انتظار کرتے رہے، ہر امام نے یہی کہا، خاص طور میں چھٹے امام کہتے ہیں کاش میں ہوتا آخری زمانے میں۔ انبیاؤں نے آخری امام کو سلام بھجوائے ہیں، نفس سے اولیاء خدا گزر جائے پاس سے انسان کے وجود کو معطر کر دیتا ہے۔ ہم ڈوبے ہوئے ہیں، میں گناہگار ہوں، میں مشکل میں ہوں، اس وجود کو ڈھونڈیں، اس وجود کو دیکھیں۔ وہ وجود ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں ہے، کس طرح ہے۔ وہ آیت اللہ شمس الدین ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے اولاد نہیں تھی، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، اولاد نہیں ہوئی، آخر میں امام زمانہ سے توسل کیا۔ امام نے اسے ایک پیغام بھجوایا کہ فلانے شہر فلانے شخص کے پاس جاؤ۔ وہ خیر ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچ گیا، دیکھا تو چھوٹی سی دکان ہے ایک سادی سی، اور وہ آدمی اس کی ہے۔ تو کہا مجھے امام نے یہ کہ آپ کے پاس آؤں، میری مشکل۔ جیسی گئے، اس نے سنا بھی نہیں، وہ نام سے جانتا تھا۔ اس نے کہا جاؤ تمہاری مشکل حل ہو گئی، جاؤ۔ تاجر تھا وہ۔ اس نے کہا کہ میں اتنی دور آ ہی گیا ہوں تو چلو تھوڑی دیر رک جاتا ہوں۔ اب یہ رک گیا، اس نے کہا کہ یہ کون ہے آخر میں دیکھوں تو صحیح، کہ ایک تو امام نے بھجوایا اور کہہ رہا ہے کہ کام ہو گیا تمہارا، جاؤ۔ تو میں رک گیا، رات بھی رک گیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو اتنے لذیذ کھانے نہیں ہیں، روٹی اور دہی ہے، سادہ سا کھانا ہے۔ کہتا میں نے کھایا، کھانا بہت لذیذ تھا۔ پھر رات تو میں نے اس سے بولا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں یہ مقام کیسے ملا، جو تم اس مقام پہ ہو؟ اس نے بولا تمہیں اس سے کیا، اپنا کام کرو اور گھر چلے جاؤ۔ کہا نہیں دیکھو میں تمہارا مہمان ہوں، اور مہمان ہوتے ہوئے انسان کا حق تو اتنا تو ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا، بتایا اس کو کہ میں جو ہے وہ، کیونکہ بات پرانی ہے کافی اور ظالم حکمراں، تو کہا میرے سامنے اسی طرح کسی حاکم کا، کسی افسر کا گھر تھا، اس کا ایک سپاہی تھا۔ سپاہی بڑا پرہیزگار تھا، میرے پاس آتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ یہ میرے پیسے لے لو اور میرے لیے آٹا لے کر آؤ اور خود اس آٹے کی روٹیاں بناؤ، میں ظالم کے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ کہا کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ میں کچھ دنوں بعد شاید اس دنیا سے چلا جاؤں، تو تمہارے پاس کوئی لوگ آئیں گے تو؟ اب اس نے اتنا دھیان نہیں دیا، کچھ دن ہوئے دیکھو آیا نہیں، پریشان ہوا، مسجد پہنچا، دیکھا وہاں پر بڑا بیمار ہے، اور پھر اس نے کہا کہ میرے غسل کفن کا انتظام کر دینا، میں تھوڑے دنوں کا مہمان ہوں۔ کہہ رہے تھوڑے دنوں بعد 2 لوگ آئے اور مجھے کہا کہ فلانا جوان انتقال کر گیا، غسل کفن۔ میں جیسے غسل کفن دیا گزر گیا، میں نے ان 2 لوگوں کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ میں رات کو گھر پہ تھا تو دیکھا ان 2 میں سے کوئی ایک شخص آیا، کہا کہ آؤ تمہیں کسی نے بلایا ہے۔ کہا مجھے لے گیا شہر سے باہر، میں وہیں کا رہنے والا تھا، لیکن وہ جو میں نے جگہیں دیکھی وہ پتہ نہیں کہاں کی جگہیں تھیں۔ تو میں نے ایسے میں دیکھا کہ ایک نورانی سی شخصیت کھڑی ہوئی ہے اور باقی سب اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں،
اور وہ گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ اس جوان کی جو نوکری تھی وہ اس کو دے دو. اب میں وہاں پریشان ہوا کہ میں نے کہا میں تو وہ نوکری نہیں کر سکتا جو وہ کرتا تھا. کہا نہیں وہ نوکری نہیں, یہ امام کی نوکری کرتا تھا جوان. وہ جو اللہم صلی علی محمد وآل, کہا امام کی نوکری, کہا امام کی نوکری. تو ڈاکٹر رفیع بھی بیان کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں ظاہر. بعض اوقات آپ مشکل میں پھنستے ہیں, آپ امام کو پکارتے ہیں تو کوئی آتا ہے آپ کی مدد کر کے چلا جاتا ہے. وہ ہر آنے والا امام نہیں ہوتا. امام اپنے ان بندوں کو بھیجتے ہیں اور یہ عام لوگ ہوتے ہیں اور یہ مر جاتے ہیں. جب ان کا ٹائم آتا ہے تو ان کی جگہ کسی اور کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ہم ہی میں سے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. اور یہ ہیں علماء نے اس چیزوں کو, اس پورے دائروں کو بہت بہترین بیان کیا ہے. وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں. یعنی کیا؟ یعنی میں اپنی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہوں کہ امام میرا انتخاب کریں اور میرے ذریعے سے اپنا کوئی بھی کام لے لیں. بھئی اس سے بہتر نوکری تو کوئی نہیں ہے کہ امام مجھے کوئی نوکری دے دیں. عزیزان محترم, لیکن کیسے آدمی اس مقام پہ جائے؟ فارمولہ بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. ایک لائن میں فارمولہ ہے, حلال عمل, حرام دور. بس جو حلال ہے, جو واجب ہے اس پہ عمل کرو, جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو, ختم ہو گئی بات. اب یہی فارمولہ ہے, اسی پہ اگر کوئی عمل کرے آج کے دور میں وہ کمال پہ پہنچ سکتا ہے. دین آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا زیادہ. یہ ہم نے بنایا ہوا ہے, یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے, اتنا پڑھ دو اتنا پڑھ دو, پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی روح کی مشکل کیا ہے. ہر گولی انسان کو تھوڑی صحیح کرتی ہے. اب کسی کے سر میں درد ہے, اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا درد آنکھوں کی وجہ سے ہے, بھوک کی وجہ سے ہے, مائیگرین ہے یا سفر کی وجہ سے ہے, کس وجہ سے؟ اب آپ ہر ایک گولی کھا لیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا بھی یہی حال ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اب ہم کہتے ہیں یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو یہ پڑھ لو. نہیں, زندگی آپ اتنا پڑھ رہے ہیں, پڑھے جا رہے ہیں, خواتین بھی پڑھتی رہتی ہیں, لیکن سامنے والے سے اخلاق سے گفتگو نہیں کر رہے, ماں باپ کا احترام نہیں کر رہے, بہن بھائیوں کا حق کھا رہے ہیں, اور یہاں حج بھی ہو رہے ہیں, عمرے بھی ہو رہے ہیں اور زیارتیں بھی ہو رہی ہیں, اور آپ بولیں گے نہیں جی میں تو, ہمارے ہاں تو بڑی حاضری بھی بڑی ہوتی ہے, اور ادھر بہن بھائیوں کا حق کھایا ہوا ہے, ہمسایوں کو اذیت دی ہوئی ہے. لوگ ظاہر میں پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں آج کل, اپنے آپ کو اتنا پارسا بنایا ہوا. تبھی تو امام نہیں آ رہے ہمارے پاس. اپنے آپ کو جب ہم صحیح نہیں کریں گے امام کس کے پاس آئے گا؟ یہی غم ہے عزیزان محترم سیدہ کا, کہ ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہیں. بات سخت ہے ہاں, لیکن آپ تحمل کیجئے گا اس بات کو, میں بھی شامل ہوں اس میں کوئی الگ نہیں ہوں. ہماری حالت مدینہ والی ہے. یعنی اگر آج ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو ہمیں شاید دروازے کی آواز بھی نہیں آئے. کیوں؟ ہم اپنے گھروں میں مصروف ہیں, اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں, اپنی زندگیوں میں الجھے ہوئے ہیں. ہمیں کیا پتہ امام کے لیے ہمارے گھر پہ دستخط دی جا رہی ہے کہ اپنے امام کا ساتھ دو, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کون آئے گا؟ کوئی نبی تو نہیں آئے گا. ایسی ٹوٹے پھوٹی باتوں سے ہی ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے, آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھو ہمارا امام کہاں ہے. دعائے ندوہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ کاش خدا کوئی ہو کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنے امام کے لیے گریہ کروں.
آپ ترجمہ پڑھیں تو آئین طبا کا، کاش کوئی ہو کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے امام پر گریا کروں، امام کو یاد کروں، امام سے باتیں کروں، کاش کوئی ہو میرا. ہے کوئی دوست ایسا، ہے کوئی ہم نشین ایسا کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر میں امام زمانہ پر گریا کروں؟ کہاں، کیسے ہم بی بی کے زخموں کو سکون پہنچائیں، ان کو تکلیف نہ ہو. زخم ابھی بھی تازہ ہے، ابھی بھی زخم ویسے ہی ہے، ابھی بھی بی بی تکلیف میں ہی ہے، ابھی بھی وہ ہمارے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے. میرا فرزند تنہائی میں ہے، میرا بیٹا کتنے سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہے. ہاں، قباحت نہیں، واقعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، آپ سنا ہوگا آپ نے، میں کئی دفعہ اس کو بیان کر چکا ہوں. آج سے شاید کافی سال ہو گئے اس بات کو، 6-7 سال ہو گئے. میں کربلا گیا، کربلا میں بچہ بھی میرے ساتھ تھا، چھوٹا تھا. خلاصہ وہ رات کو اپنے ماموں کے ساتھ حرم چلا گیا، ضد کر کے کہ میں جب بھی رات کو حرم میں جانا ہے، بچے جیسے ضد کرتے ہیں. چلا گیا، صبح فجر میں میرے بردر ان لو آیا، کہا بچے کے جوتے ہاتھ میں لے کے کہ وہ واپس آیا. میں نے کہا نہیں، وہ تو آپ کے ساتھ گیا تھا. کہا میں تو اسے 1 گھنٹے سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا. میں نے کہا کہاں جائے گا، اتنا بڑا حرم تو نہیں ہے امام کا، اور اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے، 7 سال کا تو ہے، سمجھدار ہے. خیر میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا. صبح تھی، لوگ سو رہے تھے بین الحرمین کمبل اوڑھ کے. حرم گیا، خادم سے پوچھا، خادم نے بولا ہم نے نہیں دیکھا کسی کو بچے کو. ہر دروازے پہ پوچھا کہ شاید اس دروازے سے بچہ نکلا ہو، سب نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا بچے کو. اس نے کہا سرداب میں ڈھونڈو، اس نے کہا ادھر ڈھونڈو، ادھر ڈھونڈو. خلاصہ کئی گھنٹے تک بچے کو ڈھونڈتے رہے، بچہ نہیں ملا. جیسے ہی باب قبلہ کے سامنے میں آیا تو میں نے امام سے مخاطب ہو کر گزارش کی. میں نے کہا مولا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو پتہ نہ ہو میرا بیٹا کہاں ہے. کیسے ہو آپ کہاں دنیا میں کہیں ہو تو آپ کو پتہ ہے، یہ تو آپ کے حرم سے گیا. میں ایک حد تک برداشت کر سکتا ہوں، ایک حد تک، بہرحال باپ ہوں، اس کے بعد میری بھی ہمت ٹوٹ جائے گی. تو ایسے میں اندر سے پیغام آیا، ایک ہوا کا جھونکا، اور اس نے مجھے پیغام دیا کہ تمہارے بیٹے کو کھوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ 2-3 گھنٹے. اور تم اس کو پورے حرم میں جہاں تم آج تک زیارت پہ نہیں گئے، ادھر ڈھونڈ رہے ہو، ادھر ڈھونڈ رہے ہو، ادھر کتنی دیر ہوئی ہے؟ کچھ گھنٹے. 1100 سال ہو گئے، ہمارا فرزند نہیں آیا. تم نے ایک دفعہ نہیں ڈھونڈا اسے. اللہ، میں ٹوٹ گیا، میں گر گیا حرم میں. ہاں میں گر گیا، میں ابھی تک گرا ہوا ہوں. میں نے کہا مولا آپ صحیح فرماتے ہیں، یہ صرف زبانی باتیں ہیں جو میں کرتا ہوں کہ میں مولا آپ کے بیٹے کا انتظار. سب ایک دفعہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ نے کبھی رش میں، کبھی مجلس میں، کبھی کسی عزاداری میں، کبھی کسی جلوس میں، کبھی کسی زیارت میں ڈھونڈا امام کو؟ اپنے دل سے خود پوچھے.
1185 سال ہو گئے. متا ترانہ و نراقا، کب ہم آپ کو دیکھیں گے؟ کب آپ ہمیں دیکھیں گے؟ کب ہم آپ کو دیکھیں گے؟ عزیزوں نے لیا یا صاحب الزمان، آ جائیے مولا، اب یہ آنکھیں تھک گئی ہیں، اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائیں. اسی لیے سیدہ ہر مجلس میں آتی ہیں کہ اے میرے بیٹے کے عزادارو، اے میرے بیٹے پر گریہ کرنے والو، میرا ایک فرزند تمہارے درمیان موجود ہے. نہ جانے آج 3 جمادی الثانی کو وہ یوسف زہرا کہاں ہوگا. کسی کو نہیں پتا بی بی کی قبر کا نشان سوائے امام زمانہ کے. ظاہر ہے جب کسی کی وفات ہوتی ہے، برسی کا دن ہوتا ہے، تو انسان وہاں کوشش کرتا ہے نا کہ اس کے قبر مطہر تک پہنچے. تو آج بی بی کی شہادت کا دن ہے. آج وہ فرزند کہاں ہوگا؟ جنت البقیع کے اندھیروں میں تنہا بیٹھا ہوگا، تنہا کہہ رہا ہوگا اے مادر گرامی، کاش آپ ہوتی تو میرے ظہور کے لیے دروازے کھٹکھٹاتی. اے مادر گرامی میں تنہا ہوں. ہاں عزاداران محترم، یہ یوسف زہرا بہت تنہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وقت آیا، ہاں بس آپ نے گریہ کیا، خدا قبول کرے امام زمانہ کے لیے گریہ کیا ہے آپ نے. خوش نصیب ہیں کہ ہم امام زمانہ کے لیے آنسو بہا رہے ہیں. اللہ اکبر. مولا آئیے ہماری مجلس میں، آپ کی ماں کے لیے مجلس قبول کیجئے. آخری وقت آیا جب سیدہ اپنے آخری وقت میں وصیتیں کرتی رہی، امام علی علیہ السلام سنتے رہے، گریہ کیا. اپنے آخری وقت میں اے علی میں صداقت کی، میں سچی رہی. اے علی میں نے آپ کی امانت میں خیانت تو نہیں کی. اے علی میں نے کبھی آپ کی مخالفت تو نہیں کی. امام کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں. امام نے گریہ شروع کر دیا. آپ کے پاس تو علم ہے، آپ یقین پر، آپ کی عبادت، آپ کی نیکی. اللہ اکبر. لیکن وہ جانتی تھی. کہا علی مجھے رات کی تنہائی میں رات کو غسل دینا، رات کو کفن دینا، رات کو دفن کرنا. علی میرے جنازے پر لوگ نہ آئیں. اللہ اکبر. کتنی حکمت تھی یہ بیوی جانتی تھی. رات کو دفن کرنا سمجھ آتا ہے کہ بیوی چاہتی تھی کہ تنہائی میں دفن ہو، کوئی آئے نہ. لیکن رات کو غسل دینا اس کی بیوی نے وصیت کی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ساری زندگی حضرت علی سے حیا کرتی رہی، کہ کبھی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، وہ نہیں چاہتی کہ آخری وقت میں میرے زخموں کے نشان علی کو نظر آئیں. یا سیدہ اللہ اکبر. کتنی صابرہ ہیں آپ، کتنا تحمل ہے آپ پر. ہاں مگر کیا ہوا؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ بی بی نے اپنے آخری وقت میں اسما سے کہا اسما میں جا رہی ہوں کمرے میں، مجھے آواز دینا، اگر جواب نہ دوں تو بس پھر علی سے کہہ دینا، علی کو بتا دینا.
بس وہ چراغ گل ہو گیا. آواز دی آواز نہ آئی. وہ مدینہ والو تمہیں بہت پریشانی تھی نا کہ علی فاطمہ سے کہو کبھی دن میں روئیں یا رات میں روئیں. اے مدینہ والو آج آواز نہیں آئے گی. خاموش ہو گئی وہ آواز. اب آواز نہیں آئے گی. اب تم آرام سے سونا. اجڑ گیا علی کا گھر. چلی گئی وہ حور انسیا. وہ خوشبو بہشت کی جا رہی ہے. وہ حسنین کی آغوش جا رہی ہے. جا رہی ہے. جیسے ہی پیغام حضرت علی کو پہنچایا, اللہ اکبر, وہ فاتح خیبر جسے کوئی چیز گرا نہ پائی, اسے ایک جملہ گرا گیا. اللہ اکبر. علی علی امیر کائنات. جیسے ہی سنا کہ فاطمہ چلی گئی, چہرے کے بل زمین پر آئے. میں نہیں جانتا مولا اٹھے کیسے ہوں گے. آئے. خدا آپ کا گریہ قبول کرے. آخری رات ہے اجدان محترم. مجھے خود نہیں پتہ نہیں پھر زندگی ہو نہ ہو, یہ طاقت ہو نہ ہو, توفیق ہو نہ ہو, آنسو ہو نہ ہو, شاید بھی قبول کر جائیں. ہاں عزاداران محترم, امام نے غسل کفن کیا. امام اپنی زوجہ کی وصیت پہ عمل کر رہے. رات کی تاریکی میں غسل کا اہتمام کیا. بچوں کو کہا دیکھو بچوں, گو کہ غم بہت ہے, یقیناً غم بڑا ہے, لیکن بچوں گریہ نہیں کرنا. آواز جائے گی تو مدینہ والے سمجھ جائیں گے. غربت ہے یہ علی کے گھر کی. نہیں پتا بچے کیسے خاموش ہوں گے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خاموش ہیں. اب وہ علی کہ جو خاموشی کروا رہا ہے, غسل دیتے دیتے ہاتھ جب بازو پہ آیا, علی چیخ مار کر رو رہے ہیں. کہا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا فاطمہ زخموں کو چھپاتی رہی. ہاں عزاداران محترم, ہم مصیبت نہیں پڑھ سکتے, ہم مصیبت برداشت نہیں کر سکتے. یہ مولا جانتا ہے. غسل کفن دیا, بدن رکھا, آخری وداع. آؤ بچوں ماں سے رخصت ہو لو. ماں جا رہی ہے, ماں سے رخصت ہو لو. نہ جانے کس طرح یہ بچے آئے, اپنی ماں سے لپٹ گئے. اب پتا ہے کہ ماں جا رہی ہے, واپس نہیں آئے گی. اتنا گریہ کیا حسنین نے. آواز آئی علی بچوں کو ہٹا لو. کہا کیوں؟ کہا ملائکہ عرش پہ گریہ کر رہے ہیں. یا علی مدینہ ہے, گھر ہے, بچے رو رہے ہیں, ملائکہ برداشت نہیں کر پا رہے. لا یومو کا ابا عبداللہ. کربلا ہے, دشت ہے, پیاس ہے, گرمی ہے, زخموں کے نشاں ہیں. ایک بچی باپ کے بدن میں لپٹی ہے. ملائکہ نہیں روئے, پیار سے نہیں ہٹایا, تماچے لگے. یا سیدہ, یا امام زمانہ. ہاں عزاداران محترم, بس آخری مراحل ہے, آخری مراحل ہے. آخری مراحل میں اپنے امام کا ساتھ دے. امام نے جنازہ اٹھایا. یہ چند لوگ رات کی تاریکی میں بدن لے کر گئے. قبر ہے, قبر کا انتظام تھا. قبر میں اترے نہیں علی. کہتے ہیں مولا نے اس امانت کو دے دیا.
امانت تھی، جیسے دی گئی تھی ویسے واپس جانی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، یا علی، یہی کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ فاطمہ جیسے دے کر گئے ویسے نہیں ہے، چہرے پر کبود ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، ہاتھ سوجے ہوئے، جیسے ہی قبر میں اتارا مقاتل کہتا ہے ایک غبار تھا غم کا علی کے سینے پہ آ گیا۔ علی بیٹھ گئے، علی سے اٹھا نہیں جا رہا۔ وصیت یاد ہے، علی مجھے دفنانا تو چلے نہ جانا، بیٹھنا میری قبر پہ، میری قبر پہ بیٹھنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، میری قبر پہ بیٹھنا۔ اب حضرت علی کا نوحہ کیا ہوگا، حضرت علی کا گریہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، فاطمہ مجھ سے بات کرو۔ اب مجھ سے بات کون کرے گا؟ مجھ سے کلام کون کرے گا؟ یہاں تو وہ حقیقی ہم نشیں سو گیا۔ ہاں آزادانہ نے محترم، یہاں امام غبار میں بیٹھ گئے۔ بس آخری جملہ کہوں گا، یا سیدہ ہمیں بقی کی زیارت نصیب کرے، اپنے آخری فرزند کا ظہور کرے، ہم آپ کے فرزند کے ساتھ آپ کے حرم میں تشریف لائیں۔ ہاں وہ علی غم کو برداشت نہ کر پایا، بیٹھ گیا۔ ہاں مگر ایک حسین روز عاشوراء دشت کربلا میں ایک ننھی سی قبر بناتے ہوئے ایسا بیٹھا، اٹھا نہیں گیا۔ آواز آئی حسین بلند ہو،